بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9ویں نشست میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے حق کے اعلان اور مشرکین کے رد عمل کے بارے میں۔ پچھلی نشست میں آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر جمع کر کے تمام عرب کے لوگوں کو پیغام حق پہنچایا۔ اس آواز کی گونج ابھی بھی مکے کے اطراف میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے خرافات اور اباطیل کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی حقیقت اور قدر و قیمت کو واشگاف کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کس قدر عاجز و ناکارہ ہیں، اور دلائل سے واضح فرماتے کہ جو شخص انہیں پوچھتا ہے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتا ہے، وہ کس قدر کھلی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکین اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، احساس غضب سے پھٹ پڑا اور شدید غم و غصہ سے پیچ و تاب کھانے لگا، گویا بجلی کا کڑکا تھا جس نے پرسکون فضا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک سے پھٹ پڑنے والے انقلاب کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ غیر اللہ کی الوہیت کے انکار اور رسالت و آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کہ دوسرے تو درکنار، خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں اہل عرب پر جو لڑائی اور سرداری حاصل تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابل میں انہیں اپنی مرضی پر عمل پیرا ہونے کا اختیار نہ رہے گا۔ یعنی نچلے طبقے پر انہوں نے جو مظالم روا رکھے تھے اور صبح و شام جن برائیوں پر لت پت رہتے تھے، ان سے سبق دوش ہوتے ہی رہیں گے، ان سے دستکش ہوتے ہی بنے گی۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوا کن پوزیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی شرف اور خیر کے پیش نظر نہیں، بلکہ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ آن پڑی تھی کہ ان کے سامنے ایک ایسا شخص تھا جو صادق اور امین تھا، انسانی اقدار اور مکارم اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھا، اور ایک طویل عرصے سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہ دیکھی تھی اور نہ سنی۔ آخر اس کے بالمقابل کریں تو کریں کیا؟ قریش حیران تھے اور انہیں واقعی حیران ہونا چاہیے تھا۔ کافی غور و خوض کے بعد ایک راستہ سمجھ آیا کہ آپ کے چچا اور ان سے مطالبہ کریں کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مطالبے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے معبودوں کو چھوڑنے کی دعوت دینا اور یہ کہنا کہ معبود نفع و نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، در حقیقت ان معبودوں کی سخت توہین ہے اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان آباء و اجداد کو احمق اور گمراہ قرار دینے کے ہم مانی ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ آیا، انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ پھر قریش ابو طالب کی خدمت میں گئے۔ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں ان سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازدارانہ لب و لہجہ اختیار کیا، چنانچہ وہ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہیں جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ اثر نہ کرے۔ چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو،
تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کر دے اور ایک کی بات دوسرے کی بات کو کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا نہیں، تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا نہیں، باخدا وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان جیسی قافیہ گوئی اور تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ ولید نے کہا نہیں، وہ پاگل بھی نہیں ہے، ہم نے پاگل بھی دیکھے ہیں، ان کی کیفیت بھی دیکھی ہے۔ اس شخص کے اندر نہ پاگلوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت اور نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ اس جیسی بہکی بہکی باتیں۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا نہیں، وہ شاعر بھی نہیں ہے، ہمیں رجز، حجز، قریز، مقبوض، مبسوط سارے ہی اصناف سخن معلوم ہے، کیونکہ اس دور میں عرب کو شاعری پر بڑی فوقیت حاصل تھی۔ اس کی بات بہرحال شعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ شخص جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور ان کے جادو بھی دیکھے ہیں۔ یہ شخص نہ تو ان کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گرا لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا خدا کی قسم، اس کی بات بڑی شیریں ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے، اس کی شاخ پھلدار ہے، تم جو بات بھی کہو گے لوگ اسے باطل ہی سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے مناسب بات یہ کہہ سکتے ہو کہ وہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے کہ جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ بالآخر لوگ اس تجویز پر متفق ہو کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بعض روایات میں یہ تفصیل بھی مذکور ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری تجویزیں رد کر دیں تو لوگوں نے کہا پھر آپ ہی اپنے بے داغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی رائے ظاہر کر دی۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیات نازل ہوئیں، جن میں چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے نقشہ کھینچا، اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سیکڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور تکبر کیا، آخر کار یہ کہا یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ محض انسان کا کلام ہے۔ بہرحال یہ قرارداد طے پا چکی تو اسے جامع عمل پہنانے کے لیے کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کفار مکہ میں عازمین حج کے مختلف راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ کے خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے آپ کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ اس میں سب سے زیادہ پیش ابو لہب تھا۔ وہ حج کے ایام میں لوگوں کے ڈیروں، اکاز، مجنا اور ذوالمجاز کے بازاروں میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے، ابو لہب پیچھے پیچھے یہ کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بد دین ہے، نعوذ باللہ۔ اس دوڑ دھوپ کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اس حج سے اپنے گھر کو واپس ہوئے تو ان کے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اور یوں ان کے ذریعے پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا۔ ناظرین، آج کی اس نشست سے فی الوقت اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ہم محاذ ارائیوں کے متعلق بات کریں گے۔ تب تک اپنے میزبان سید ابرار ابو الحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔